رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ جب کفار لشکر کے لشکر تم پر چڑھ دوڑے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا. جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ تعالی کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اور اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بہت برے طریقے سے ہلا دیے گئے. آیت نمبر 9 تا 11 سورہ الاحزاب. معزز سامعین گرامی، غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. امت مسلمہ کے جذبات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور امت کے جو رہنما ہیں، حکمران ہیں،
ان کی بے حسی بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان ساری باتوں کو چھیڑنے سے قبل فروع اولیٰ میں جاتے ہیں۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خود موجود ہیں اور 27 جنگیں آپ کی مبارک زندگی میں لڑی ہیں، ان جنگوں میں جس میں نبی بنفس نفیس خود موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین پیغمبر دنیا والوں کی قیادت کر رہے تھے، اس وقت جو جنگیں ہوئیں سرسری سا صرف ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ چند جنگوں کا سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور کفار کا کوئی آپس میں مارکا نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر پہلا مارکا تھا باضابطہ طور پر جو اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان لڑا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا، یوم التقى الجمعان کے نام سے تعبیر کیا۔ اب وہ جو جنگ تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس جنگ کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ ایک طرف مسلمان 313 جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور ایک طرف کفار کی تعداد وہ ان سے 3 گنا زیادہ اور وہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایک طرف مسلمان کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں کمان ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کوئی لڑائی کی تیاری نہیں، جو جیسے تھا چل پڑا۔ اور دوسری طرف تمام تر سامان سے لدے ہوئے لوگ، تمام تر جنگی تیاری کر کے آئے ہوئے لوگ وہ موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ جس دن صبح کو لڑائی ہونی تھی، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے کے اندر دعا میں گزار دی۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے جی؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ ان کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو کیسے پڑیں گے کیڑے؟ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ پرستی ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مادی قوت کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، جن کا یہ نظریہ ہے وہ جو مرضی کہہ دے، وہ ہمارے مخاطب نہیں۔ ہمارے مخاطب اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جو اسلام کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، جو اسلام کی روح کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعاؤں میں گزار دی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے کرتے آپ کبھی دائیں گر رہے تھے، کبھی بائیں گر رہے تھے، پھر بھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، تھکاوٹ سے چور ہو گئے تھے آپ دعا کرتے کرتے اللہ کے سامنے۔ اور اس دعا میں الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ میری 13 سال کی محنت مکہ مکرمہ کی، پریشانیاں، صعوبتیں، مصائب، تان و تشنی، جنگ، لڑائیاں، ہجرتیں، سب کے نتیجے میں یہ 313 مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک پیغمبر اللہ کے سامنے کس انداز سے گفتگو کر، اللہ کو سب کچھ پتا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن پیغمبر کا انداز گفتگو دیکھیے کہ اپنی ساری زندگی کی محنت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر فرمایا کہ اللہ یہ 313 تیار ہو گئے، اب یہ 313 ہیں، اگر آج یہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں جس طرح کافر مٹانے کے لیے آئے ہیں تو لن تعبد فی الارض ابدا، مالک پھر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ خالص تیری عبادت کے لیے یہی لوگ تیار ہوئے ہیں مجھ سے۔ اللہ اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو تیری عبادت کون کرے گا؟ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، تضرع، دعا، رونا، گڑ گڑانا، اخلاص،
اور یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا آپ بلند کرتے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تو مجھ سے برداشت نہ ہو, میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, بس کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اب آپ جس انداز سے دعا مانگتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا, اللہ اپنے بندے کی مدد کرے گا, نصرت کرے گا. حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو کیفیت کیا تھی کہ آپ مسکرا پڑے اور آپ نے کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ, جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے. یہ جنگ کا ابتدائی نقشہ تھا. اور پھر اس کی انتہا کیا ہوئی؟ انتہا یہ ہوئی کہ بڑے بڑے کفار جو قسمیں کھا کر مکہ سے نکلے تھے, مکہ مکرمہ سے, کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹائیں گے اور ہم اسلام کو بھی آج مٹا دیں گے. جو طلاقیں کھا کر نکلے تھے, جو عہد و پیمان کر کے نکلے تھے کہ آج بس آخری بات ہے, اس کے بعد مارکے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, ہر طرح سے وہ مسلح تھے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فرمایا لوگو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کیا جبکہ تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے. تمہاری شکست میں کوئی دقیقہ موجود نہیں تھا کہ کسی وجہ سے تم بچ جاؤ, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم غالب آ گئے. کفار 70 کے قریب لاشیں چھوڑ کر چلے گئے. بڑے بڑے سردار ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, سارے کے سارے, امیہ بن خلف, سارے کے سارے مارے گئے. مکہ مکرمہ کے کلیجے جو تھے, مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے, سارے کے سارے کام آ گئے, سارے مارے گئے وہاں. اور جو بچ گئے وہ گرفتار ہو گئے. 70 قتل کر دیے گئے, 70 گرفتار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ منظر مسلمانوں کے سامنے کیا. اور یہ اگر پوری میں آپ کو اس کی پس منظر بتاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا یہ جو ان کی لاشیں ہیں ان کو اٹھا کر اس کنویں کے اندر پھینکو. قلیب بدر کہا جاتا تھا, اندھا کنواں تھا, اس کے اندر پھینک دی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے کفار کی جماعت, ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا, تم نے بھی سچا پایا. اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ اپنے بندے کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ شکست خوردہ ہوں گے, یہ شکست کھا گئے. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو جہنم میں داخل کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا پا لیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنانا تھا. اللہ نے ان کے عذاب میں, ان کی برائی میں اور اضافہ کرنا تھا. اور اسی مقام پر اس امت کا فرعون بھی قتل ہوا جس کا نام ابو جہل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا فرعون اگر کوئی ہے تو ابو جہل ہے. اور ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا. زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے, چکنا چور ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے, خون سارا جسم سے نکل گیا, آخری لمحات ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے قریب پہنچ گیا. وہ پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ ابو جہل نے پوچھا, کہا جی میرا نام عبداللہ بن مسعود. کہنے لگا یہ بتلاؤ جنگ کا نقشہ کیا بنا ہے؟ اس کیفیت میں کہ آخری لمحات پوچھ رہا ہے کہ جنگ کا نقشہ کیا ہو. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو فتح مل گئی, اللہ نے اپنے نبی کو فتح سے ہمکنار کیا ہے, مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے. تو کہنے لگا بڑا افسوس ہوا ہے مجھے یہ خبر سن کر. تو ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ بھائی تو کس قبیلے سے ہے؟
کہا میں فلاں قبیلے سے ہوں. کہا مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ یہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور اس کی گردن کو قلم کرنے لگے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے اتارنا کہ تاکہ جب نیزے پہ چڑھاؤ گے نا میری گردن کو تو دنیا والوں کو پتا چلے کہ کسی سردار کی گردن آ رہی ہے, کسی سردار کا جو ہے سر آ رہا. اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے تم قتل کر رہے ہو جو عام آدمی ہو. مجھے قتل کرنے کے لیے ابوبکر آتے یا عمر آتے, لیکن تم قتل کر رہے ہو. یہ اس کی پوزیشن تھی اور یہ کیفیت تھی جنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کس انداز سے مدد کی. کوئی دنیا کی جنگ, کوئی دنیا کے اصول, کوئی دنیا کے ضابطے, کوئی طاقت کا توازن, کوئی اسلحے کا معیار یہ یہاں پر نہیں تھا. خالص اللہ کی مدد تھی. اللہ نے اپنے بندوں کو فتح سے ہمکنار کر دی ہے. اس کے بعد جنگ احد ہے. جنگ احد جب لڑی گئی تو مسلمان یہاں پر شکست کھا گئے. مسلمانوں کے 70 کے قریب افراد صحابہ کرام, 70 صحابہ جو قیمتی صحابہ تھے, سارے کے سارے شہید ہو گئے. یہ جنگ احد کے اندر یہ معاملہ ہوا. اب دیکھیں جنگ احد کے اندر بھی پیغمبر موجود ہے, پیغمبر خود زخمی ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گر گئے, یہاں تک کہ آپ اپنے مبارک جسم سے, مبارک چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے پیغمبر کو خون میں نہلا دے. جس نے اپنے پیغمبر کو خون آلود کر دیا اس قوم کا کیا حال ہوگا. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ افواہ اڑا دی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. دوسری جنگ کا یہ نقشہ بنا. تیسری جنگ غزوہ تبوک تھی. غزوہ تبوک میں آپ کو اطلاع ملی کہ قیصر نامی ایک بہت بڑا لیڈر تھا, چیف تھا, اس کی بہت بڑی مملکت تھی, وہ اسلام پر حملہ آور ہونے والا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے نکلے اور جا کر آپ نے تبوک کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے. اب یہ تبوک تو بہت دور ہے, وہاں ڈیرے ڈال دیے اور آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, تمہیں مدینہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہاری سرحد کے قریب آ گئے, تو لہذا آؤ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. 1 مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے. آپ کا روب اس پر پڑ گیا, آپ کا اس کو جو خبریں ملی اس پر وہ پریشان ہوا اور اس نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, غزوہ تبوک میں بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دی. جنگ تبوک بھی بہت مشکل جنگ تھی, گرمیوں کا موسم تھا, حالات بڑے شدید تھے, نکلنا مشکل تھا, سفر مشکل تھا, پانی کی قلت تھی, سب کچھ ہونے کے باوجود میدان کے اندر نکل پڑے. اللہ نے بغیر جنگ کے فتح یاب کر دی. ایک جنگ ہے غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد لڑی گئی. اب یہ فتح مکہ جب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی. غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعداد میں صحابہ تھے. بعض روایات میں 30,000 مسلح مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. 30,000, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اتنی بڑی تعداد میں لوگ, اور مقابلے میں لوگ بہت تھوڑے تھے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ مسلمان شکست کھا گئے. قرآن نے وہ نقشہ بیان کیا, اذ اعجبتکم کثرتکم, فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, آج تو ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شکست سے دوچار کر دی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے, ہماری پاور زیادہ ہے, ہم میدان کے اندر اتریں گے, ہم ماریں گے, ہم لڑیں گے, ہم جیتیں گے, ہم شکست دیں گے. فرمایا تمہارے ان جملوں نے فتح کو شکست میں بدل دیا. جب تمہارے جملے بدلتے ہیں اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. جنگ بدر کے اندر تمہیں اللہ پر یقین تھا, اللہ نے تمہیں کس طرح فتح سے ہمکنار کیا, اور جنگ حنین میں تمہیں اپنے بازو پہ یقین تھا, اللہ نے کس طریقے سے شکست سے دوچار کر دی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آپ کے ارد گرد رہ گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان کے اندر کھڑے ہیں,
تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور اس انداز سے ہم میدان کے اندر خم ٹھوک کر کھڑے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور مسلمانوں کی شکست پھر دوبارہ فتح میں بدل گئی. اب یہاں پر تعداد کتنی زیادہ تھی، لیکن ہوا کیا؟ صرف مسلمانوں کا نظریہ بدلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکست آ گئی. نبی کی موجودگی میں آئی، نبی موجود ہیں، نبی کمان کر رہے ہیں. کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کے بعد وہ غزوہ جن کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یہ ایک اہم ترین جنگ تھی اسلام کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، مشرکین مکہ بھی اکٹھے ہو گئے، منافقین نے بھی اعلان جنگ کر دیا، جو چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے، اور ارد گرد کے جو بدوی قبائل آپ کے مخالف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، حالانکہ ان کا مذہب کوئی نہیں تھا. سارے کے سارے مل کر، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے بہت زیادہ لوگوں کا جمع غفیر، بہت جماعتوں کا جمع غفیر اسلام پر حملہ ور ہوا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، بہت زیادہ تعداد میں جماعتیں اکٹھی ہو گئی، گروہ اکٹھے ہو گئے، بدو قبائل اکٹھے ہو گئے، منافقین اکٹھے ہو گئے، یہود اکٹھے ہو گئے، مشرکین اکٹھے ہو گئے، اسلام کے جتنے مخالف تھے سارے کے سارے یہاں پر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے. مختلف مشورے ہوئے کہ بھائی وہ حملہ کریں گے، جواب تو دینا ہے. ایک مشورہ یہ طے پایا تھا، اس کو ایک حفاظتی جنگ کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو حفاظت میں کر کے کسی طریقے سے جنگ لڑیں. اب وہ کیسے لڑی جا سکتی تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ بھائی لڑ تو ہم سکتے نہیں، تعداد زیادہ ہے اور پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو لہٰذا اب تو بڑا مشکل ہے یہ کام، لہذا حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ جنگ سے ہم بچ جائیں. تو اس کا کیا ہو سکتا تھا؟ کہا جی ارد گرد اس کے خندق کھود دی جائے، مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے. حالات یہ ہیں کہ فقر و فاقہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو سبزی نہیں ہے، کھانے کو ہمارے پاس کھانا کوئی بھی نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانوروں کے چمڑے، اللہ اکبر، یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا تو میں حیران تھا، جانور کی چمڑا کس طرح کھایا جاتا ہے. جانور کے چمڑے ہم ابالتے تھے اور ابال کر اس سے ہم اپنا پیٹ بھرتے تھے. جانوروں کے چمڑے ابال کر صحابہ کرام نے کھائے، رسول اللہ کی موجودگی میں کھائے. اے اللہ کے بندو، آج جب ہم یہ تبصرے کرتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہے ہیں، اللہ کے بندو ایسا ہوتا آیا ہے. یہ آزمائشیں ہر دور کے اندر رہی ہیں اور سخت ترین آزمائشیں رہی رسول اللہ کی موجودگی میں. صحابہ کرام فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیجئے ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. کبھی آپ کو تجربہ ہوگا یہ پتھر کیوں باندھے؟ پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ پیٹ کے اوپر وزن رہے اور بھوک کا احساس کم ہو. حالانکہ پیٹ تو بھوکا ہوتا ہے لیکن اوپر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بھوک کا احساس کم ہو. اوپر پتھر بندھے ہوئے. تو جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا نے بھی اپنی مبارک پیٹ سے چادر ہٹائی تو صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو ایک باندھا ہوا تھا، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اس کا معنی کیا تھا کہ مجھے آپ سے ڈبل بھوک لگی ہوئی. صحابہ خاموش ہو گئے. اسی دوران ایک چٹان پر صحابہ کرام کھڑے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول چٹان ٹوٹ نہیں رہی، اور ہو سکتا ہے یہی چٹان کفار کے آنے کا سبب بن جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال اپنے ہاتھ میں پکڑی. آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر توڑے. ہاں، پیغمبر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ پتھر بھی توڑتا ہے. پیغمبر کمان بھی کرتا ہے، پیغمبر نماز بھی پڑھاتا ہے، خطبے بھی دیتا ہے، پیغمبر چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوتا ہے، سپاہی بھی ہوتا ہے. سارے کردار پیغمبر کے اوپر ختم ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی. کیفیت یہ ہے کہ سارے دشمن آپ پر حملہ آور ہیں،
کیفیت یہ ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیفیت یہ ہے کہ کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں سے مدد آئے گی، کوئی معاملہ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال ماری، ایک کدال ماری تو تھوڑی سی وہ چٹان ٹوٹ گئی، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ مسلمانوں، اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں میرے حوالے کر دی۔ اب صحابہ کرام یہ پوچھ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حال یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا ہمارے حوالے ہو گیا ہے۔ قربان جائے صحابہ کرام پر یہی ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایمان تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے آپ سچ فرما رہے ہیں، ایسے ہو کے رہے گا۔ ان کا رسول اللہ پر ایمان تھا، ان کا اللہ پر ایمان تھا، توکل تھا، یقین تھا، اعتماد تھا۔ اور پھر دوسری آپ نے ماری تو آپ نے فرمایا اللہ نے کسرا کی چابیاں مجھے میرے حوالے کر دی، ان کے محلات میں دیکھ رہا ہوں، ان کے محلات میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے وہ بھی میرے سر نگوں کر دیا۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تیسری کدال ماری تو پوری کی پوری چٹان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، فرمایا جس طرح یہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اس طریقے سے میرا دشمن بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایک مہینہ تک قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم، کہ جب اوپر سے وہ حملہ آور ہوئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی حملہ آور ہوئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور منظر یہ تھا کہ تم دیکھ کر تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں۔ جس طرح بندہ کوئی خوفناک منظر، ہولناک منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر پاتی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے اچانک، تو فرمایا کہ یہ تمہاری کیفیت ہی، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کفار کو دیکھ کر تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، سخت ترین غم ہو، سخت ترین پریشانی ہو تو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تو اصل لفظ بیان کیے کہ صحابہ کرام کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اتنا خوف طاری تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور فرمایا اللہ کے متعلق بھی تمہارے گمان بدل گئے تھے، اللہ کے متعلق بھی تمہارے گمان بدل گئے کہ شاید اب نصرت نہیں آئے گی، اب مدد نہیں آئے گی، اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو آج یہی کیفیت غزہ کے مسلمانوں کے متعلق مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ختم ہو گئی ہے، ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان ختم ہو گئے، ہمارا تبصرہ یہ ہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، جب حالات یہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد میدان کے اندر آتی ہے، پھر ماحول بدلتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، پھر آپ کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو خون ہوتا ہے نا، شہید کا خون، یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ شہید کا خون یہ اپنا راستہ بناتا ہے، شہید کا خون یہ زمین کے اندر نہیں جاتا، یہ اللہ کے عرش تک جاتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ یہ خون یہ یہاں تک نہیں رہے گا انشاءاللہ، یہ امریکہ تک جائے گا اور اپنا اثر دکھائے گا انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں؟ ہمارا اللہ پر توکل کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، یا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی؟ اہل ایمان ایسا نہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے متعلق اپنے گمان کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے نظریے کو درست کرو۔ جس اللہ نے غزوہ احزاب میں اپنے نبی کو فتح سے ہمکنار کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ کے فیصلے بدلے۔ کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں جب امریکہ نے حملہ کیا، کوئی سوچ سکتا تھا؟ لوگ کہتے تھے ڈیزی کٹر بم گرائے گئے، کارپیٹ بمباری ہوئی، اور امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے سب کچھ ملیامید کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ بتلاؤ پھر کیا ہوا ہے؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا منتیں کی گئی، طالبان کی منتیں کی گئی، مذاکرات کرو، بیچ میں مسلمان ملکوں کو ڈالا گیا، ہماری جان ان سے چھڑاؤ، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، بلڈنگیں ان کے حوالے، اسلحہ ان کے حوالے، ایئرپورٹ ان کے حوالے، سب کچھ ان کے حوالے، ہماری جان بخشی کریں، ہمیں یہاں سے نکلنے دیں۔
اللہ کے بندو ابھی ابھی تو یہ نصرت آپ نے دیکھی ہے, ابھی ابھی تو یہ مدد آپ نے دیکھی ہے اللہ کی. کیا کوئی توازن تھا؟ طالبان 60,000 بندے نہیں ہیں, اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے, کوئی دنیا میں دینے والا نہیں ہے. نیٹو ممالک امریکہ کی سرکردگی میں پوری دنیا کے کافر ٹوٹ پڑے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کو بھی اللہ نے یہاں سے رسوا کیا, نیٹو کو بھی رسوا کیا, اور ساری دنیا کے کفار کو یہ ماننا پڑا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج جو غزہ کے اندر کھڑے مسلمان ہیں وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں. حماس تو آج بھی میدان کے اندر کھڑی ہے اور یہ بات کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی نصرت پر یقین کرتے ہیں, اللہ کی نصرت آئے گی اور یقیناً آئے گی اللہ کی نصرت. فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اہل ایمان کو آزماتا ہے, اللہ اسی انداز سے آزماتا ہے. یہ آزمائش اللہ کے بندو, آزمائش میں اللہ پر یقین کامل رکھیں, اللہ پر توکل کامل رکھیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, تضرع عاجزی انکساری کریں, نمازوں پر زیادہ زور رکھیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں گے, جو میرے رب کی طاقت ہے میرا رب وہ دکھلائے گا انشاءاللہ, میرا اللہ وہ دکھلائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے مسلم حکمرانوں کا, یہ رونے کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی المیہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر یہ امریکہ کی محبت میں گھائل ہو گئے, یہ دنیا پرستی میں مائل ہو گئے, دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی, بزدلی ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی, جہاد سے انہوں نے فرار حاصل کیا. یاد رکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, بچے گا کوئی بھی نہیں. اگر یہاں بچ بھی گئے تو میرے اللہ کی عدالت سے کوئی بچ سکتا؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ صرف غیرت ہی دلا سکتے ہیں, ہم اور آپ سے التجا ہی کر سکتے ہیں, ہم اور آپ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکتے ہیں. اللہ ہم معذرت پیش کرتے ہیں میرے مالک, ہم تو اس قابل نہیں تھے, جو اس قابل تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ اہل ایمان کی مدد فرما, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما, امریکہ جو اس کی پشت پر کھڑا ہے اللہ اس کی طاقت کو ختم فرما, اور پوری دنیا کے اوپر اہل ایمان کی مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.